اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دین و دنیا کامیاب فرمائے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی۔ اسی میں 4 پروگرام چلتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے رونا، عشق رسول، فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت فضائل محمدیہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جنت کیسے ملے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے واسطے جب بھی دعا مانگو تو جنت مانگو۔ اللہ کے واسطے دنیا کی ہر جائز تمنا مانگو، وہ ضروری ہے، مگر اللہ کا بڑا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ کے واسطے اگر کچھ مانگنا ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا واسطہ، تو پھر اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے نجات مانگو۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 11 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر خود عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور چاش کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوئے اور چاش کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر چند جوانوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے صاحبزادے آ گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کر کہنے لگے، بابا جان آپ کھڑے نہ ہو، اور جلدی سے اٹھنے سے نیچے اترے اور اپنے والد کو سینے سے چمٹایا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ اب دیکھو، کچھ لوگوں کو چومنے سے بھی اعتراض ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ بھئی یہ چومنا تو نبیوں کی، صحاباؤں کی، اہل بیت کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ سے آتے تھے
یا کہیں کوئی باہر جاتے تبلیغ کے لیے اور گھر آتے تو ماں فاطمہ خاتون جنت سے ملاقات کرتے اور ان کا ماتھا چومتے۔ کبھی کبھی ماں فاطمہ خاتون جنت بھی بڑے پیار محبت سے بابا جان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتی اور ماتھا چومتی۔ پھر اہل بیت کا بھی یہی ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں، کچھ صحاباؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما، جیسے ابھی ہم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کہ وہ کوئی جنگ میں جا رہے تھے اور جنگ میں جا رہے تھے، اجازت لینے کے لیے آئے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو عیادت کی اور اجازت لے کر جا رہے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما۔ حجر اسود کو چومتے ہیں، تو یہ چومنا تو نبیوں کی، صحاباؤں کی، اہل بیت کی سنت ہے۔ والد کو سینے سے چمٹایا اور ان کی پیشانی چوم لی، اور حضرت قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آمد کی خوشی میں رونا شروع کر دیا اور روئے۔ حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت عمیر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں قیل اللہ یعنی آرام فرماتے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میں مسکین ہوں، میرے کئی بچے ہیں، امیر المومنین نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے ہم کو کچھ نہیں دیا، اللہ آپ پر رحم کرے، اگر آپ میرے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش کر دیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ یہ سن کر عورت نے کہا کہ میری حاجت کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ میرے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ ادھر محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام سن کر حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین عمر۔ تو وہ عورت یہ دیکھ کر تھوڑی سی ہٹی جو آپ کے قریب کھڑی تھی اور گھبرائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ سے فرمایا میں اس امر میں کوتاہی نہیں کرتا کہ تم میں سے بھلے کو جانتے ہو، اور جانو جب خدا تم سے اس عورت کے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ یہ سن کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سبحان اللہ، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
چند صحابہ کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ تمہاری بھائی تمہیں مبارک ہو، یعنی کل ان صحابہ کرام سے جا کے ملو گے جو دنیا چھوڑ چلے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے مجھے موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن تم نے میرے لیے ایک قوم کی یاد تازہ کر دی، یعنی ان میرے بھائیوں کو مجھے یاد دلا دیا۔ سبحان اللہ۔ عیادت کرنے والوں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں ایک روپیہ کا بھی مالک نہیں تھا۔ اب میری کوٹھری ہے، ایک کونے میں 40,000 دینار پڑے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کفن لایا گیا، جب اس سے دیکھا تو روئے اور فرمایا حضرت حمزہ کو تو کفن بھی میسر نہیں ہوا، اور ہوئی تو ایک چادر تھی، اگر وہ چادر کو سر کو ڈھانکتے تو پیر کھلے رہتے اور پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھلا رہتا، یعنی ایک چادر وہ بھی پوری نہیں تھی۔ اور پھر حضرت خباب رونے لگے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خاطر اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کی کہ دشمنوں نے اسلام نے انگاروں پر ان کو لٹایا تھا، سخت سے سخت مصیبت دی تھی، لیکن اسلام کو آپ نے چھوڑا نہیں۔ پھر اسلام کو ترقی ہوئی تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہیں ہماری تکلیف کا بدلہ تو دنیا میں نہیں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوف تھا، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے، طلحہ جنت میں ہوں گے، زبیر جنت میں ہوں گے، زید جنت میں ہوں گے، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی جنت کی خوشخبری آپ نے ان صحاباؤں کو جیتے جی سنا دی۔ سبحان اللہ۔ ان حضرات کے بارے میں ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی جگہ ارشاد فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جنتی ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی۔ اس لیے
ان کو عشرۂ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کے سارے صحابی جنتی نہیں ہیں، نہیں، بہت سارے صحابہ کو بھی دوسری مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، جیسے حضرت عکاشہ بن محزن، حضرت ابو طلحہ اور ان کی زوجہ بیوی، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ثابت بن قیس اور امام حسن حسین ماں فاطمہ خاتون الجنت، آپ کی ازواج، ہماری ماں، امت کی ماؤں کو بھی آپ نے بشارت جنت کی دے دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ جنت 3 شخصوں کے لیے یعنی 3 آدمی کے لیے مشتاق رہتی ہے، خوش رہتی ہے، چاہت رکھتی ہے جنت 3 آدمیوں کی۔ اور 3 صحابی، 3 وہ اللہ والے کون ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ترمذی میں ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض افراد کے بارے میں اللہ جل شانہ کی خبر دینا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ، جیسے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 شخصوں کے لیے، 4 مردوں کے لیے محبت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ مجھے بھی خبر دی، اور خدا کہتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ وہ کون کون حضرات ہیں جس کے لیے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ سب سے محبت کرتا ہے، سب صحاباؤں سے، ہر ایک بندے سے، مگر یہ محبت اور تھی۔ تو ان 4 کا نام بتایا گیا، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان سے محبت کروں، اور خبر دی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ اس پر آخرت میں زیادہ تر عذاب نہیں ہے، اس کا عذاب دنیا میں فتنے اور زلزلہ اور قتل ہونا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد کے اندر ہے۔ مطلب اس امت پر خدا کی خاص رحمت ہے، اس کا اعمال پر آخرت میں کم پکڑ ہوگی۔ اکثر لوگوں کی مغفرت اور گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں زلزلوں، فتنوں، قتلوں کے ذریعے کر دیا جاتا ہے، اور اس امت کے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کو آخرت میں عذاب نہ ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے بہت سے دوزخ سے نکلے ہوں گے،
جن کو جہنم میں کہا جائے گا، اور میری شفاعت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ دوزخ سے نکلیں گے، جو لوگ اس کو جہنم میں کہتے ہوں گے، اور آپ کے کرم سے وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں وفادار بنائے۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت کعب بن اشرف کے قتل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اس قسم کے یہودی جو شرارت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئیاں کا مشغلہ اپنا رکھا ہے، انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ حضرت بن مسعود کے چھوٹے بھائی مہستہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا۔ حویستہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور مہستہ پہلے سے مسلمان تھے، عمر میں بڑے تھے۔ مہستہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ اللہ کے دشمن، تو نے اس کو قتل کر ڈالا، خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تیرے پیٹ میں گئی ہے، یعنی اس کا مال تو نے کتنا کھایا ہے، خدا کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات برکت تیرے قتل کا بھی حکم دیتی تو وہ واللہ میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ عشق تھا، بھائی کو بھائی کہہ رہا ہے۔ حویستہ نے کہا، کیا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو میرے قتل کا حکم دے تو تو واقعی مجھے قتل کر دے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم تیری گردن مارنے کا حکم دے تو تیری گردن بھی ضرور اتار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ذرا برابر بھی تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ حویستہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کی قسم نس نس میں خون کے ہر قطرے میں یہ دین اور یہ عشق اتر آیا ہے، اور یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو زبیر بن مطعیم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں زبیر کا چاچا تعمیتہ بن عدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ زبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا اور زبیر وحشی سے
یہ کہا تھا کہ اگر میرے چاچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب احد پر فریقین کی سر قتال کے لیے مرتب ہو گئی اور لڑائی شروع ہوئی تو صباح بن عبد العزا کوئی آیا اور کہا کہ کوئی ہے جو میرا مقابل کرے، میرے مقابلے میں آئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے صبا، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار کا ایک وار ہی کیا کہ ایک وار ہی میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا اور حملہ کیا، اور نیزہ ناف سے جسم سے پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جامِ شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ فرشتوں نے غسل دیا، کیوں کہ حکم اللہ رسول اللہ کو بجا لانے میں دیر ذرا بھی نہیں کی، یہاں تک کہ غسل بھی نہیں فرمایا، جو غسل فرض ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو عامر فاسی کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت سفیان اور حضرت حنظلہ کا مقابلہ ہوا، سفیان اور حضرت حمزہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ میرے حنظلہ کو عنبر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ حنظلہ جنابت کی حالت میں تھے اور غسل بھی نہیں فرمایا، اور منادی جہاد کے لیے پکار اٹھا تو فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ یعنی یہ پکار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہونے کے لیے غسل میں بھی وقت ضائع نہیں کیا، ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے، اور شہادت کا یہ مرتبہ ملا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جس روز حضرت حنظلہ شہید ہونے والے تھے اسی رات بیوی نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور حنظلہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، اور بیوی وہ خواب دیکھ کر سمجھ گئی کہ اب حنظلہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اس عالم سے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔
لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس وجہ سے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کا لقب سے مشہور ہو گئے، یعنی فرشتے کے نہلانے والے، فرشتے نہلانے والے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو عامر فاسق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی بھی اجازت چاہی تھی، مگر آپ نے منع کر دیا کہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ عشق ہے، عشق رسول، عشق خدا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری، مسلمانوں کی دلورانہ اور جان بازانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے اور ادھر ادھر منہ چھپا کر پشت دکھا کر بھاگنے لگے۔ عورتیں پریشان بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تیر اندازوں کی اس جماعت نے جو درا کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، جب یہ دیکھ کر فتح ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہو گئے۔ یہ بھی اس طرح بڑھے، ان کی امیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا کہ رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے والی جماعت میں جا ملے۔ مرکز پر صرف عبداللہ بن زبیر اور 10 آدمی رہ گئے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا تھا، یہاں تک کہ فتح شکست میں بدل گئی، ہار میں بدل گئی۔ خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، پیچھے سے آئے اور وار کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہوں کے ساتھ جنگ کی، پر کچھ نہ ہوا اور شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب قریش کا عام پر ہجوم ہوا تو ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ انصار کے 7 آدمی اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے پاس تھے، ساتوں ایک ایک کر کے باری باری شہید ہو گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے؟ یہ سنتے ہی زیاد بن سکن اور 5 انصار کھڑے ہو گئے اور ایک بعد ایک لڑتے رہے اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور اس کے بدلے میں جنت خرید لی۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخم کھا کر گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا، انہوں نے آپ اپنا رخسار، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخسار قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حال میں جان نثار کر دی۔ سبحان اللہ، قدم رسول اللہ
اور پھر اس پر رخسار اور اس پر جان دینا، جان جانا کتنی بڑی مبارک قسمت والے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ابن حشام میں جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 849 میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، جس سے نیچے کا دندان مبارک شہید ہوا اور نیچے کا لب زخمی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کس قدر اپنے بھائی عتبہ کے قتل کا حارث یعنی خواہش مند تھا، اتنا کسی کے قتل کا خواہش مند نہیں ہوا بھائی ہو کر۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی عشق عطا فرمائے، ارکان پورا کرنے والا بنائے، خوف الہی نصیب ہو، اسلام کے ارکان پورے کریں، درود و سلام پڑھتے رہیں، سب کے حقوق ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم پر بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی پیدائش کی نشانیاں۔ یہودیوں کا اپنے بچوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے نام محمد رکھنا اور برکت حاصل کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ ایمان لانے والی جن کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات شان محمدی میں۔ تمام انبیاءوں کی صفات کا مرکز کون؟ میرے محبوب کی آمد ہر مخلوق خوش، مدینے میں خون کا سمندر بہانے کے ارادے سے آنے والا بادشاہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ٹھنڈا ہو گیا۔